عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسری اکائی کا چوتھا سبق ہے، جس کا عنوان ہے عیادت الصدیق، یعنی ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی جب مزاج پرسی یا حال دریافت کرنے کے لیے اگر جاتا ہے تو کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اس کے کچھ نمونے، کچھ تعبیرات آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ عیادت صدیق، دوست کی مزاج پرسی۔ عبداللہ و انس زمیلان یدرسان فی صف واحد بمدرسۃ شہیرۃ فی مدینہ جیبور۔ عبداللہ اور انس دونوں ساتھی ہیں۔ یدرسان فی صف واحد، وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ بمدرسۃ شہیرۃ فی مدینہ جیبور، جے پور کے ایک مشہور اسکول میں۔ ولکنہما یسکنان فی حیین مختلفین، لیکن وہ دونوں دو الگ الگ محلوں میں رہتے ہیں۔ انہما طالبان مجدان، وہ دونوں محنتی طالب علم ہیں، وہ دونوں سنجیدہ طالب علم ہیں۔ اب یہ ساری تعبیرات ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ طالبان کی جگہ ولدان استعمال کر دیں آپ، ولدان مجدان، ٹھیک ہے۔ یتعاونان علی الدراست والحصول علی العلم والمعرفہ، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ باہم تعاون کرتے ہیں پڑھائی میں، اور علم اور معرفت کے حصول میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں یا باہم تعاون کرتے ہیں۔ ولا یغیبان عن الدرس الا بعذر، عذر کے معنی بتایا، اردو میں جیسے مجبوری ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں یہ عذر استعمال ہوتا ہے۔ ولا یغیبان عن الدرس الا بعذر، بغیر مجبوری کے وہ سبق سے غیر حاضری نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں۔ ولذالک فإنہ، یہاں پر درس استعمال کیا ہے، صرف اسکول استعمال نہیں کیا، مدرسہ نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ بہت بڑے ہونہار طلباء ایسے ہیں جو اسکول میں تو جاتے ہیں لیکن کلاس کو گول کر دیتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمَّا غَابَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْمَدْرَسَةِ، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ذات مرتن، ایک مرتبہ جب عبداللہ مدرسے سے غیر حاضر ہوئے، وطال غیابہ اکثر من 3 ایام، اور 3 دن سے بھی زیادہ غیر حاضری ہو گئی، دون ان یخبر صدیقہ انسا بسبب الغیاب، اور اپنے دوست انس کو اپنی غیر حاضری کی وجہ بھی نہیں بتائی، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اپنی غیر حاضری کے بارے میں بھی اس نے نہیں بتایا۔ فساورہ قلق، تو انس کو تشویش لاحق ہوئی۔ وقرر علی الذهاب الی بیت عبداللہ فی عطلۃ نہایۃ الاسبوع، اور اس نے فیصلہ کیا، طے کر لیا کہ ہفتہ واری چھٹی، یعنی ہفتے کے اخیر میں جو چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ واری چھٹی میں، چھٹی کے دن عبداللہ کے گھر جائے گا، للاستفسار عن صحتہ، اور اس کی مزاج پرسی کرے گا، اس کے متعلق پوچھے گا کیا حال ہے، حال چال پوچھے گا۔ ابھی آگے ہے وہ گفتگو آگے آ رہی ہے۔ یصل انس الی بیت عبداللہ ویطرق الباب، انس عبداللہ کے گھر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ من بالباب، عبداللہ تو ہوتے نہیں وہاں پر، عبداللہ کے ابو استقبال کرتے ہیں ان کا اور پوچھتے ہیں من بالباب، دروازے پر کون صاحب ہیں؟ آگے وہ جواب دیتے ہیں انا انس، السلام علیکم، میں ہوں انس، السلام علیکم بتاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تفضل یا بنیہ، عبداللہ کے والد ان سے گفتگو کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تفضل یا بنیہ، بیٹا تشریف لائیے۔ زادک اللہ فضلا یا ابی، انس جواب دیتے ہیں زادک اللہ فضلا یا ابی، ابو جان اللہ تعالیٰ آپ کو
کے ساتھ مزید فضل کا معاملہ فرمائے. صادق اللہ فضل، اللہ آپ کے فضل میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مزید فضل کا معاملہ فرمائے. پھر وہ کیف حالک وحال اسرتک، آپ کیسے ہیں اور آپ کے گھر والے سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، انس جواب دیتے ہیں الحمدللہ علی احسن ما یرام، اللہ کا شکر ہے اور حالات معمول کے مطابق ہیں، حالات اسی طرح جس طرح چاہا جاتا ہے. وکیف انت یا ابی، ابو جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نحمد اللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ پھر پوچھتے ہیں انس وَأَيْنَ الْأَخْ عبداللہ، عبداللہ بھائی کہاں ہیں؟ ما رأیت منذ 3 ایام، 3 روز سے میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. ادھر سے جواب ملتا ہے ہوا مریض، وہ تو بیمار ہیں. پھر وہ جواب دیتے ہیں آگے شفاہ اللہ وعافاہ، اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. ماذا اصابہ، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اصابتہ الحمى، انہیں بخار ہو گیا ہے. ولکنہ بدا یتحسن حالیا، لیکن اب ان کی طبیعت، ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے. بدا یتحسن، وہ اچھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں ابھی، حالیا اب. پھر انس پوچھتے ہیں این ہوا الان، اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت وہ کہاں ہیں تاکہ ملاقات کی جائے. جواب دیتے ہیں ان کے عبداللہ کے والد ذهب الى الطبيب قبل ساعة، 1 گھنٹہ پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. وسيعود قريبا انشاءاللہ جلد ہی وہ واپس آ جائیں گے. بعد 5 دقائق وصل عبداللہ الى البيت، 5 منٹ کے بعد عبداللہ گھر آتے ہیں. ويجري بينه وبين صديقي انس الذي حضر بيته ليعوده، ان کے اور ان کے دوست انس کے درمیان جو کہ ان کی عیادت کے لیے پہلے سے موجود تھے، ان کے گھر میں پہلے سے موجود تھے، ان کے درمیان یہ درج ذیل گفتگو ہوتی ہے. عبداللہ السلام علیکم، انس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف الصحہ، وہ پوچھتے ہیں کیف الصحہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یا عزیزی، اے میرے دوست. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فقط زالت الحمى وبقیت النقاحہ، بخار ختم ہو گیا لیکن کمزوری ابھی باقی ہے. انس جواب دیتے ہیں وستزول ایضا انشاءاللہ، انشاءاللہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. فی غضون بضعۃ ایام، چند دنوں کے اندر. عبداللہ پوچھتے ہیں کیف الزملاء فی المدرسہ، اسکول کے ساتھی کیسے ہیں؟ وکیف کانت الدراسہ خلال غیابی، اور میری غیر حاضری کے دوران پڑھائی کیسی چل رہی تھی؟ انس جواب دیتے ہیں الزملاء کلہم یذکرونک بالخیر، تمام ساتھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، یعنی آپ کو یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے ہوں، اس سے آدمی کو تسلی ہوتی ہے. الزملاء کلہم یذکرونک بالخیر، تمام ساتھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں. ویتمنون لک شفاء عاجلا وصحۃ کاملہ، مکمل صحت یابی اور جلد شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. ویتمنون لک، یتمنون ای یدعون، آرزو رکھتے ہیں، دعا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اس طرح استعمال. اما الدراسہ فلا تقلق علی ما فاتک منها نہائیا، جہاں تک پڑھائی کا تعلق ہے تو اس میں سے جو بھی چیزیں چھوٹ گئی ہے، جتنی پڑھائی چھوٹ گئی ہے، اس کے تعلق سے آپ بالکل فکر مند نہ ہوں. لأننی کتبت کل شیء فی دفتری، کیونکہ تمام چیزوں کو میں نے اپنے نوٹ بک میں لکھ لیا ہے. عبداللہ جب اللہ یسلمک، اللہ تمہیں سلامت رکھے. من لہ صدیق مثلک فإنہ لن یقلق علی ما یفوتہ من شیء، جس کو آپ جیسا سچا دوست اور مخلص دوست مل جائے، وہ کسی بھی چھوٹی ہوئی چیز پر کبھی پریشان نہیں ہوگا اور تشویش میں نہیں پڑے گا. الا یقولون، کہتے ہیں نا، الا یقولون، کیا نہیں کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا، وہ کہاوت ہے نا، الصدیق عند الضیق او عند الشدائد یعرف الاخوان، مصیبت کے وقت دوست پہچانا جاتا ہے. انس جواب دیتے ستجدنی عند حسن ظنک بمشیۃ اللہ، انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ اپنے حسن ظن کے مطابق ہی مجھے پائیں گے. ای نعم، جی ہاں، وبالتاکید اور یقیناً انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.